بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ٹی ٹی بی بھی جو ہے یہ بھی مسلم ہے، دوسرے جو ہمارے فوج کے جو لوگ ہیں یہ بھی مسلم ہے، یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے آ رہی ہے۔ اور میرا تعلق بھی چترال سے ہے جہاں انہوں نے اٹیک کیا ہے ٹی ٹی پی والوں نے۔ جی شہزادہ بھائی آپ تھے نا، آپ بھی ایک کوشچن پوچھ رہے تھے نا، شیان کا بھی مائک آن ہے نا اس لیے میں۔ جی نوید بھائی، یہ شہزادہ بھائی کوشچن پوچھ رہے تھے، شیان بھائی کی یہ آواز نہیں ہے۔ جی نوید بھائی۔ جی شہزادہ بھائی دیکھیں کہ مسلمانوں کی آپس کے اندر مسئلے مسائل جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں۔ ایک دور آیا جس کے اندر مسلمان آپس میں لڑتے رہے، دو ڈائنیسٹیز بن گئیں، ایک عباسی ڈائنیسٹی تھی اور ایک امیہ ڈائنیسٹی تھی۔ امیہ ڈائنیسٹی بنو امیہ میں سے نکلی اور عباسی ڈائنیسٹی حضرت عباس جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو فیملی تھی ادھر میں سے نکلی۔ تو یہ عباسی اور امیہ جو تھے، میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر فاطمیز آئے، پھر یہ لوگ آئے، یہ مسلمان آپس میں تقریباً 1000 سال 1000 ایئرز یہ آپس میں یہ لڑتے رہے، کبھی وہ بن جاتے تھے کبھی یہ بن جاتے تھے۔ پھر یہ سارا آگے جا کے خلافتوں والی سائڈ کے اوپر آ گیا، خلافت عثمانیہ کے مسئلے جو تھے وہ چلتے رہے ترکیوں میں۔ تو میں آپ کو یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہونا ہی اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آپس کے اندر مسائل اور جنگیں نہیں ہو سکتی۔ یہ جنگیں ہماری ہوتی رہی ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی کا دور آیا، کرد تھے وہ دیکھیں وہاں سے ان کی آپس میں لڑائی چلتی رہی کافی زیادہ، اور اس کے بعد پھر ایک دم سے ایک سینیریو چینج ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سینیریو چینج کرتا ہے کہ وہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے مسلمان اکٹھے ہو کے بیت المقدس کو فتح کرا لیتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی لیڈرشپ کے اندر۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے ادھر بھی آپ نے پچھلے دور میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے ادھر یہ ابدالی تھے اور یہ سارے تھے، خلجیز تھے، ان کے آپس، خلجی جو ہیں آپ کے فاٹا ایریا سے تھے، آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، گلگت بلتستان کے اندر الیگزینڈر ریس ہے، بالٹی ہیں، یہ سارے ہیں۔ تو یہ جنگیں شنگیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اب نارمل ابھی آ کے پاکستان اور ٹی ٹی پی کا ہوگا۔ تو یہ ایک بیک لاگ مسلمانوں میں ہوتا ہے جس میں 2 گروہ آپس میں لڑتے ہیں، 3 گروہ لڑتے ہیں، اور زیادہ تر انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سپیریئر کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو وہ زیادہ کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر یہ چیز لگتے ہیں، مطلب ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے لیکن ہے نہیں۔ تو اسی طرح سے جو خوارج ہیں ان کے بارے میں بہت حدیثیں ہیں کہ ان کے حلق میں سے قرآن، ایسے قرآن پڑھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی ان کی قرت ہوگی آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ اس سے بڑا تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں ان کی کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کا مطلب یہ کیا آپ لیتے ہیں کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا؟ یعنی منہ میں ہی ہوگا، اس کے اوپر ایک چیز کے اوپر بھی وہ عمل نہیں کریں گے، ٹوٹلی اپوزٹ اس کے، وہ ان کے عمل جو ہوں گے قرآن سے ٹوٹلی اپوزٹ ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو وہ کہیں گے مسلمان۔ تو میں اس چیز پہ اتفاق نہیں کرتا کہ ٹی ٹی پی والے مسلمان ہیں، لیکن چلیں پھر بھی اگر آپ یہ چیز کہتے ہیں کہ چلیں دونوں، آپ کہتے ہو کہ مسلمان ہیں، مطلب ظاہری طور پہ تو یہ مسلمان ہی ہیں، تو اس کے اندر یہی چیز ہے کہ یہ جنگ ہم نے ان کے اوپر نہیں کی ہوئی، وہ ہمارے آپ کے جیسے چترال کا علاقہ ہے، اب چترال کے اندر وہ آتے ہیں اور علاقے کے اندر یہ علاقہ ان کا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیا یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں یہ ننگر آر میں بیٹھے ہیں؟ یہ اگر تو یہ نور ولی محسود، ویسے تو نور ولی محسود کی پرانی ویڈیوز یہ لگا رہے ہیں، نور محسود ہے جو بندہ ان کو لیڈ کر رہا ہے، تو یہ اگر یہ وہاں آئے ہوئے ہیں چترال میں تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ ان کا علاقہ، یہ چترال میں کیا کرنے آئے؟ یہ کیوں آ کے وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے، جو نان کمبیٹنٹس ہیں، ان کو یہ تھریٹن کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے لڑائی لڑنی ہے جائیں، ساؤتھ وزیرستان کھلا پڑا ہوا ہے، ساؤتھ وزیرستان سے یہ وہاں گئے ہوئے ہیں نا افغانستان میں، وہاں ان کا علاقہ ہے، وہاں سے محسود وہاں یہ جو یہ نور ولی اور یہ جو سارے جو ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو یہ چترال کے اندر کیا آ گیا؟ اب آپ یہ کہیں کہ یہ چترال کے اندر آئیں، بدماشی کریں، ہمارے لوگوں کو شہید کریں، ہمارے بچوں کو تھریٹن کریں، وہاں جو سویلین پاپولیشن ہے وہ پریشان ہو، وہ خوف زدہ ہو، وہ کہے کہ یار یہ کیا ہمارے اوپر جنگ مسلط ہوگی، یہ کون لوگ آگے، پتہ نہیں یار یہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ نہ ہو کہ جیسے سوات کے اندر انہوں نے اوور رن کر لیا تھا، سوات کے اندر اوور رن کر لیں۔ تو ہم یہ غلطی نہیں کریں گے شہزادہ بھائی جو ہم نے سوات کے اندر صوفی محمد کے ساتھ کر دی تھی، کہ ہم نے ایگریمنٹ کر کے اس کو بول دیا کہ ٹھیک ہے تم پہاڑوں میں رہو اور تم یہ چیز کرو،
اور حکومت کی رٹ کو چیلنج نہ کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم لوگوں کو تنگ نہ کرو، وہ اوور سے اوور ہوتے گئے. تو اس لیے ان کو یہ ہے کہ جی ہم اب چترال میں آ کے ان کا نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی بندہ وہاں ان کا، نہ ان کا یہ علاقہ. تو یہ صرف اور صرف انہوں نے اسی لیے اٹیک کیا ہے کہ انڈیا نے ان کو پیسے دیے ہوئے تھے کہ 6 ستمبر کو آپ نے کرنا ہے. وہ والے ایریاز ان کو پتا ہے کہ وہاں پاکستان کی جو ریجیمنٹس ہیں وہ ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، مطلب بیٹل ہارڈنڈ وہاں ہے، وہ 20 سال سے وہاں لڑ رہے ہیں، ان کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ چیزیں کرتے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے ٹریول کر کے یہ اوپر آئے، اور اوپر جو نان پورس بارڈر ہے، جو اتنا زیادہ ہمارا کنسولیڈیٹڈ بارڈر نہیں تھا چترال کا، انہوں نے وہاں یہ اٹیک کیا. اور آپ کو یہ چیز ذہن میں ہے کہ تاجکستان وغیرہ سے بھی ہماری جو ہے وہ ڈیل چل رہی ہے، یہ وخان کوریڈور کی. تو وخان کوریڈور کے اوپر بھی تھوڑا سا انہوں نے ابھی ریسنٹلی 2-3 ہفتے پہلے، آپ نے وہ تاجک صدر جب آئے تھے، جو پچھلی گورنمنٹ تھی یہ ابھی نگران نہیں آئی ہوئی تھی، اور وہ سارا کہ وخان کوریڈور کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں سی پیک کے ساتھ، تاکہ یہ جو وسطی ایشیا کے ہیں، ازبیکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغستان، قازقستان، یہ سارے علاقے جو ہے سی پیک سے ادھر سے کنیکٹ ہو جائیں. وخان کوریڈور سے جو 50 کلومیٹر کا آپ کے چترال کے اپوزٹ کے اوپر جو ایریا ہے، تو یہ ذرا اس کو پنگے بازی کرنے کے لیے انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے. انشاءاللہ چترال اسکاؤٹس، NLI، پاکستان آرمی، پاکستان کے لوگ، چترال کے لوگ، جیسے میں نے آپ کو اس پورے سیشن میں بتایا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ چترال سے آپ کا تعلق ہے، لیکن میں آپ کو جیسے آپ کو تو میرے سے زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ یہ لوگ ان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کبھی بھی ان کو یہ نہیں ہے. فوج ہو یا نہ ہو، الحمدللہ فوج موجود ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے سویلینز کے آگے ہماری فوج موجود ہے. اس نے کبھی بھی نہیں سویلینز کو بولا کہ آپ آئیں اور آپ لڑیں، وہ خود لڑیں گے. ان کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ذمے، ان کی مطلب نصیب کے اندر ڈالی ہوئی ہے، وہ خود اس کو ہینڈل کریں گے. لیکن یہی چیز ہے کہ انہوں نے یہ اسکرمش کی ہے 3-4 میسج دینے کے لیے. پچھلے دنوں یہ چائنا کو یہ شو کر رہے تھے، اب بے وقوف ہیں، مطلب کیا کہا جا سکتا ہے. چائنا کو یہ شو کر رہے تھے کہ جی افغانستان زیادہ سیکیور ہو گیا ہے، پاکستان سیکیور نہیں، تو آپ جو سی پیک ادھر کر رہے ہیں، آپ ادھر ہمیں پیسے دیں، ہم دیکھیں کیسے سارا یہ مسئلہ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں طالبان کو ایسا افغانستان میں تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، انہوں نے TTP کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. طالبان کا کوئی مجھے بتائیں کوئی اینٹی فورس طالبان میں تو اس وقت ہے نہیں. تو وہ اپنے آپ کو ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان سے بھی زیادہ سیکیور ہیں، ہم پاکستان کو کیوں دے رہے ہیں. وہی بات ہے نمک حرامی کی کہ ہم ہر چیز ان کے لیے کرتے ہیں اور وہ آگے سے سالے ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں، ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. اور ادھر انہوں نے TTP کو کہ تاجکستان وغیرہ کو ہم بولیں کہ جی آپ افغانستان کے اندر سے وہ کنیکشن کریں، آپ یہ وخان کوریڈور سے پاکستان کے اندر کنیکشن کیوں کر رہے ہیں. تو اس کے 100 ریزنز ہو سکتے ہیں جو ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک ریزن ہمیں پتا ہے کہ کیونکہ وہ بھی اس لیے پتا ہے کہ جو ڈیٹ سلیکٹ انہوں نے کی ہے 6 ستمبر، اس سے انڈین فٹ پرنٹ آپ کو نظر کہ مودی صاحب کہتے ہیں بادل تھے تو میں نے بالا کوٹ بھیجا کہ بادل کے اندر جہاز میرے چھپ جائیں گے. راجناتھ کبھی جو ہے وہ نیبو جو ہے وہ ٹائر کے نیچے رکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سپرسٹیشیس ہے 16 APS کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے وہ ڈیٹ سلیکٹ کی. تو یہ ڈیٹ سے مجھے یہ تھی، حالانکہ یہ بھی چیز مجھے کنفرم نہیں ہے، یہ میری اپنی ازمپشن ہے، مائٹ بی رانگ، کہ جو 6 ستمبر انہوں نے سلیکٹ کیا نا، تو اس کے اندر یہ فٹ پرنٹ انڈین فٹ پرنٹ آتا ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں ان کے سارے کے اندر چیز ہیں. تو آپ ان کو مسلمان کنسیڈر مت کریں کہ یہ خوارج ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں. اور ان کی نشانیاں جو ہیں ہمیں سیدی رسول اللہ نے بتا دی تھی کہ یہ اپیئر ہوں گے، اور یہ اپیئر ہو چکے ہیں. جی شہزادہ. جی بہت شکریہ نوید بھائی، آپ نے شہزادہ بھائی کے سوال کا بہت ڈیٹیل آنسر دیا. جی شیان بھائی، میں اب آپ کی طرف آؤں گا.